کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے یہ چیز دیکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں اتریں گے تو وہ بھی فقہ حنفی پر عمل کریں گے. استغفر اللہ توبوا الیہ. اندازہ کریں, یعنی ایک پیغمبر کو ایک غیر پیغمبر کا مقلد, یعنی کہ جب انسان کے دماغ خراب ہو جائے نا تو کس درجے تک انسان اتر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے, جبکہ حدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم اور باقی کتابوں میں کہ وہ تمہارے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے, لیکن انہوں نے اللہ معافی دے کہ پیغمبر کے برابر یا اس سے اوپر ہی درجہ دے دیا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفی پر عمل کریں گے. ہم نے کشف کے ذریعے دیکھ لیا ہے, تو دیکھا ہوگا, شیطان نے دکھایا ہوگا, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اگر چیز ہوتی, کشف تو نہیں, خواب میں آنی تھی, اور وہ اس طرح کی بات نہیں ہو سکتی. وہ آگے آ بھی رہا ہے انشاءاللہ معاملہ. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حیات مسیح اور نزول مسیح کا عقیدہ ہے, الحمدللہ میں نے کتاب و سنت سے ثابت کیا ہے. مسئلہ نمبر 12 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر 1 گھنٹے کی گفتگو ہے. دوسری مثال فضائل اعمال میں لکھی ہے انہوں نے. شیخ زکریا سہارنپوری صاحب نے اس فضائل اعمال کے اندر جو چیپٹر ہے فضائل ذکر, جو ہمارے یہ تبلیغی جماعت کے بھائی درس دیتے ہیں, اس کا پیج ہے 560, کتب خانہ فیضی لاہور رائے ونڈ سے جو شائع ہوتی ہے, میں اس کا پیج نمبر بتا رہا ہوں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہو جایا کرتا تھا, جب کسی کو وضو کرتے دیکھتے تھے تو اس کے گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے, اور یہاں تک وہ دیکھ لیتے تھے کہ اس نے چھوٹا گناہ کیا ہے یا بڑا کیا ہے, مکروہ کیا ہے یا یہ کیا ہے یا وہ کیا ہے. یہ بھی ان کو نظر آیا, پتہ نہیں وہ کتنے کلرز کا ان کو پانی نظر آتا تھا وضو کا دھلتا ہوا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قصور نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر ڈیوینٹی کلیم کی کرسچنز نے, تو کرسچنز برے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام وجیہم فی الدنیا والآخرہ, ان کی ہم تنقیص نہیں کرتے. امام حنیفہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ مجھے یہ معاملات ہوتے تھے. وہ آج زندہ ہوتے تو ان کے سروں پر لتر مارتے, جوتے مارتے ان کے سروں پر کہ میرے بارے میں یہ باتیں مشہور کی ہیں. جبکہ بھائیوں, کتاب و سنت میں کتنے دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے, عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے, اور اسی کو پسند فرماتا ہے. قیامت والے دن بھی کئی لوگوں کے عیبوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا, اور مسلمانوں کو اس کی ترغیب دلائے گی کہ دوسرے مسلمان کے گناہوں پر پردہ ڈالو. تو اللہ تعالیٰ خود یہ ترغیب دلا کے امت کو کہے گا کہ گناہ دیکھ لو دھلتے ہوئے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ. تیسری مثال فضائل اعمال میں ہی کتب خانہ فیضی رائے ونڈ لاہور سے چھپی ہوئی, اس کا پیج نمبر ہے 484. شیخ قرطبی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ شیخ قرطبی کے پاس ایک نوجوان آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال بعد کی یہ بات نقل کر رہے ہیں. اس کو یہ کشف ہو جایا کرتا تھا کہ کون جنت میں ہے اور کون دوزخ میں. صحابہ کو عذاب قبر 4 فٹ نیچے نظر نہیں آتا. حذیفہ ابن یمان کے علاوہ منافقین کے نام نہیں کسی کو پتا. ہاں, یہ بات کے بزرگ جو ہیں 650 سال بعد جنتی اور دوزخی ہونے کا بتا دیتے تھے. تو شیخ زکریا صاحب نقل کرتے ہیں کہ شیخ قرطبی کے پاس وہ نوجوان جب آیا تو انہوں نے کہا میں اس نوجوان کو چیک کروں. تو چیک کرنے کے لیے وہیں پر کیا ہوا کہ بیٹھے بیٹھے اس نے ایک چیخ ماری اور کہا کہ میری والدہ کو دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں. یہ خواب میں نہیں ہو رہا, بیداری میں, یہ وہی کشف والا جو ان کا عقیدہ ہے. تو شیخ قرطبی کہتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں 70,000 دفعہ کلمہ جو پڑھ کے سٹوریج میں رکھا ہوا تھا فریزر کے اندر, وہ میں نے TCS کروا دیا ان کو, اس کی والدہ کو. اس کو نہیں میں نے بتایا, اصالِ ثواب کر دیا دوسرے معنوں میں جو یہ کہتے ہیں. کہتے ہیں جب اصالِ ثواب کیا تو اس نے وہیں ہنسنا شروع کر دیا اور کہا شیخ میری والدہ کو آپ جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو وہ شیخ قرطبی کہتے ہیں کہ اس واقعے سے مجھے 2 چیزوں کی اتھینٹسٹی کا پتہ چل گیا. ہم لوگ تو خام مطلب بقول ان کے ذلیل ہو رہے ہیں کتاب و سنت پڑھ پڑھ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے, یہ ان طریقے سے دین حاصل کرتے ہیں. کہتے ہیں 2 باتیں پتہ چل گئیں. ایک تو اس کا کشف صحیح تھا, وہ پتہ نہیں کیسے پتہ چلا, ایک بندہ جھوٹ بولا ہے سچ, جب تک آپ ویڈیو نہ دیکھ لیں آپ کیسے کسی کی تصدیق کر سکتے ہیں. کہتے ہیں مجھے کنفرم ہو گیا, اور وہ اس طرح کنفرم ہوا کہ دوسری جو چیز کنفرمیشن ہوئی کہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے زبردستی بھی اللہ تعالیٰ سے کسی کو بخشوایا جا سکتا ہے, جو میں نے بلٹی کروایا تھا. تو کہتے ہیں یہ چیز کنفرم ہوگی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اب یہ ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں تو اور کیا ہے. ہمارے بھولے بھائی جو ہے تبلیغی جماعت کے, میں ان کو نہیں مجرم ٹھہراتا, مجرم وہ علماء ہیں اور وہ ان کے بڑے لیڈرز ہیں جو ان کو یہ کتابیں دے کر تو گلی گلی پھروا رہے ہیں اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. میں اس گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف لے کر آتا ہوں. مفتی صاحب نے گفتگو فرما لی اور بتایا کہ صوفی تو اللہ کے رسول کی ذات بھی ہے, یہ تو کمال درجہ ہے ولایت کا اور اچھے کمالات کا. ڈاکٹر صاحب کوئی کتاب لے کر آئے ہیں شاید اپنے ساتھ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. پہلی بات تو یہ کیم ویک رہے ہیں
ماشاءاللہ اتنی کتابیں پڑھ رہی ڈاکٹر صاحب، آپ ہی سنبھالیں، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کا مشورہ مانوں گا میں مجموع الفتاوی. ابن تیمیہ نے اس حوالے میں سے کہہ رہا ہوں نا کہ ہم مجموع الفتاوی کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک، انہوں نے یہی مشورہ دیا. بہت اختصار اور دیکھیں محبت سے جواب آیا، کتنا پیارا جواب آگے. کشف کا لفظ عربی زبان میں القاموس ڈکشنری کے مطابق استعمال ہو جاتا ہے کسی چیز کے کھولنے کے لیے. دروازے کو بھی جو کھولا جاتا ہے اس کا پردہ ہٹایا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی کشف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کشف کی اصطلاح قرآن و سنت میں سوائے ان لغت کے معنوں میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوئی. یہ خالصتاً تصوف کی ٹرم ہے. آپ دیکھ لیں، علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری، انہوں نے کتاب لکھی کشف المحجوب، پردوں کا کھل جانا. تو تصوف میں بنیادی کتاب مانی جاتی ہے فارسی زبان میں، بلکہ کہا جاتا ہے دنیا میں پہلی کتاب ہے جو تصوف میں لکھی گئی. اسی طریقے سے امام محمد غزالی کی کتاب ہے المتوفا 505 ہجری، مکاشفۃ القلوب، دلوں کے معاملات کھل جانا. تو وہاں بھی یہ کشف کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. اور ان صوفیاء کا ماننا یہ ہے کہ یہ بھی کشف الہام ہی کی طرح ہوتا ہے، بیداری اور نیند کی درمیانی کیفیت میں، اور بیداری کے قریب کے انسان کو چیزیں دکھا دی جاتی ہیں، پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، انسان میلوں دور، ہزاروں میل دور دیکھ لیتا ہے، یہ سارے معاملات اس پر کھل جاتے ہیں. اب یہ صوفیاء کا یہ جو معاملہ کشف والا ہوا تو اس سے بڑے بڑے اس امت کے علماء بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. حتیٰ کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت جنہوں نے پوری زندگی تصوف کے رد میں گزاری، یہاں پر آ کر وہ بھی بڑی برے طریقے سے پھنس گئے. اور ان کا جو مجموعہ الفتاوی ہے اس کی 11ویں جلد، وہ پوری کی پوری جلد جو ہے اس میں ایک پورا چیپٹر ہے جو سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہے. اس کا نام ہی ہے اولیاء اللہ کے کشف کا بیان. اس کا رد نہیں کیا انہوں نے، اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ کشف حق ہوتا ہے. میں پیج نمبر بتا دیتا ہوں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جو مکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے. پیج نمبر 638، پیج نمبر 65 اور پیج نمبر 205، جلد 11 مجموعہ الفتاوی امام ابن تیمیہ کا. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ وہ کشف میں وہ مناظر دیکھ لیتے ہیں جو عام آدمی خواب میں دیکھتا ہے. وہی بات بیداری میں دیکھ لیا. پھر وہ لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا جو کشف ہے وہ ثابت ہے. ثابت سے مراد وہ واقعہ ثابت ہے، قرآن و حدیث سے تو وہ بھی نہیں ثابت کر سکے. اور جن چیزوں کو انہوں نے کشف ثابت کرنے کی کوشش کی وہ بالکل قرآن و سنت کی غلط انٹرپریٹیشن انہوں نے کی ہے، وہ میں آج رد بھی کروں گا. اور پھر لکھا کہ اولیاء اللہ کشف کے ذریعے لوگوں کے انجام معلوم کر لیتے ہیں کہ کون جنت میں ہے اور کون دوزخ میں. ولیعوذ باللہ. یہ تو صحابہ اکرام 4 فٹ نیچے نہیں دیکھ سکتے تھے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبر والوں کے پاس رک گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کو تو نظر نہیں آیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی توڑ کر ان کی قبروں پر لگائی 2 حصے کر کے. فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. جب تک یہ ٹہنیاں جو ہیں ہری رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرماتا رہے گا. اچھا، اب یہ دلائل کہاں سے پکڑتے ہیں؟ دلیل پھر قرآن پاک سے مجبوری ہے ان کی، کیونکہ مسلمانوں کو دعوت دینی ہے تو ان کو بھی ڈر لگتا ہے کہ قرآن کے بغیر بات کی تو لوگ سمجھیں گے کہ نیا دین کھڑا ہو جائے گا، لیکن پھر غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. وہ ہے ریفرنس نمبر 6 سورۃ القصص کی آیت نمبر 7. وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک میں یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، ان ارضعیہ، کہ تو اپنے بچے کو دودھ پلاتی جا. اور پھر یہ آگے آیت چلتی ہے اور جب تجھے خدشہ ہو کہ اس بچے کو قتل کرنے لگیں گے تو پھر تو اس بچے کو پانی میں بہا دینا، ہم اسے تیری طرف واپس لوٹا دیں گے. اب ظاہر ہے اتنا بڑا ڈیسیژن کرنا کہ ایک بچے کو پانی میں ڈال دینا یہ بغیر کسی واضح الہام کے ممکن نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ غیر انبیاء کو بھی وحی ہوتی ہے. لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ 2 ہی واقعات آئے ہیں قرآن میں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور دوسری موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور یہ دونوں پیغمبروں کی والدائیں ہیں. اس کے علاوہ کوئی تیسری مثال قرآن پاک میں نہیں آئی. تو یہ پرٹیکولر پیغمبروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملات کیے. یہ خاص مسئلہ ہے، لہٰذا یہ ان کی دلیل قرآن کے اعتبار سے کمزور ہے. ہاں حدیث میں ایک مضبوط دلیل ہے لیکن اس کی انٹرپریٹیشن یہ غلط کرتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا. تو پورے قرآن میں اور احادیث میں کبھی بھی
کشف کا لفظ اپنے اس اصطلاح میں استعمال نہیں ہوا جو صوفیاء کرتے ہیں یا امام ابن تیمیہ نے کی. تو اس امت میں بھائیوں یہ وہی جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ہوئی، اس امت میں ختم نبوت کی وجہ سے یہ وحی کا سلسلہ بھی بین ہو چکا ہے. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگلے انبیاء کی جو امتیں تھیں وہ تو پھر اچھی رہ گئیں کہ ان پر غیر انبیاء پر بھی وحی ہو جاتی تھی کشف کی شکل میں، جس کو وہ کہتے ہیں یا میں اس کو الہام کہتا ہوں، تو ہماری امت تو پھر پیچھے رہ گئی. تو بھائیوں یہ اس امت کی خوبی ہے کہ ختم نبوت کی وجہ سے یہاں پر یہ معاملہ بین ہو گیا کہ جس طریقے سے توحید صرف اس امت میں آ کر اپنے آخری درجے میں کامل ہوئی ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا، جو اگلی امتوں میں انبیاء کو کرنا جائز تھا. فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا، ماں باپ نے کیا. اگلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس امت میں حرام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو جس طریقے سے کامل کیا، بالکل اس طریقے سے اگلی امتوں میں غیر انبیاء پر بھی الہام ہو جایا کرتا تھا، وحی خفی ہو جایا کرتی تھی. لیکن ختم نبوت کی وجہ سے آخری درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ ہی ختم کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص یہ جرات نہ کرے کہ میری طرف وحی خفی آتی ہے، میں وہ نبی تو نہیں ہوں لیکن میری طرف وحی آتی ہے. یہ معاملہ ہی بیان کر دیا. یہ ہے شرح صدر جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کی ہے الحمدللہ. اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے. یہ خاتم اور خاتم کی بحث جو قادیانی کرتے ہیں، آج موقع نہیں، اس پہ میرا پورا لیکچر ہے تقریباً 35 سے 40 منٹ کا، مسئلہ نمبر 40 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. تو بھائیو اب چونکہ سلسلہ نبوت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا، اب اس میں امپلائڈ ہے کہ وحی کا سلسلہ بھی ختم، سوائے ایک چیز کے، وہ آگے آ جائے گی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دی. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 179 جس میں میں نے پچھلی دفعہ گفتگو بھی کی تھی، آپ کے ریفرنس پیج پہ آیت نمبر 9، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے جن کو چاہتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو تمہارا کام ہے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری انسان جو مسلمان اس روئے عرض پر آئے گا، سب کے سب لوگ ایمان بالغیب رکھیں گے. علم غیب صرف اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو غیبی خبریں عطا فرمائی وہ ان کے لیے، باقی سب لوگ تصدیق کرنے والے ہیں. اس پہ میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بحث بھی کی تھی الحمدللہ. اس میں نے کئی ایک مثالیں بتائیں جو آج میں نے بتائی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث کی عذاب قبر صحابہ کو نظر نہیں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے جنت اور دوزخ کو بالکل اپنے سامنے دیکھا، صحابہ کو نظر نہیں آئی. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7213 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو ہی دفنانا چھوڑ دو گے تو جو عذاب میں دیکھتا ہوں قبر کا اور سنتا ہوں، میں اپنے رب سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عذاب سنوا دیتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر تم وہ عذاب سن لو تو تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے. اب اس میں یہ بات پتہ چل گئی کہ صحابہ اکرام نے کبھی عذاب نہیں سنا. تو یہ کشف القبور کا عقیدہ سوائے من گھڑت عقیدے کے کچھ نہیں ہے. یا پھر ڈکلیئر کریں کہ ہاں ان ہمارے بزرگوں کے مرتبے صحابہ سے بھی بڑھ کر تھے، ان پہ وہ چیزیں کھل گئی جو صحابہ کرام علیہم رضوان پر نہیں کھلی، والعیاذ باللہ تعالی. اب رہا مسئلہ بھائیو اس حدیث کا جس کی غلط انٹرپریٹیشن کی
تقریباً تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے، اور ایک غلط عقیدہ امت کے اندر پروپیگیٹ کر دیا، اور اسی کو انہوں نے کہا یہ ہے ہمارے کشف کی بنیاد، یہ والی حدیث۔ تو وہ میں حدیث بھی بیان کرتا ہوں، اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی ایک ایک چیز کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ، اس کی صحیح اپروپریٹ ٹرانسلیشن بھی بتاؤں گا۔ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے چیپٹر میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے، اور انہوں نے ترجمہ کیا کہ اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ اب یہ دو ترجمے، دونوں طرف ترجمہ جا سکتا ہے۔ ہم پہلے ترجمے کو کیوں ترجیح دیتے ہیں اور دوسرے کو نہیں مانتے، اس کے میں انشاءاللہ دلائل دوں گا۔ محدث اور محدث یہ دو ٹرم سمجھ لیجئے۔ ایک ہوتا ہے محدث، جیسے امام بخاری تھے، امام مسلم زیر کے ساتھ، حدیث روایت کرنے والا، بات روایت کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے محدث، دال کے اوپر زبر، جس کے دل میں بات ڈال دی جائے، تو یہ وہ لفظ ہے۔ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جی اگر ہے تو عمر ہے۔ اب آ جائیے ان کی انٹرپریٹیشن۔ وہ کہتے ہیں جی اگلے نبیوں کی امتیں تو پھر اس امت سے بازی لے گئیں، ان کے عام امتیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وحی خفی فرماتا تھا، وہ محدث ہوتے تھے، اس امت میں کسی کو بھی نہ ملا، تو اس امت کی فضیلت ہی نہ رہی۔ تو یہ الحمدللہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر شرح صدر کیا ہے اس معاملے میں کہ بھائیو اس امت کی فضیلت ہی اس میں ہے کہ اس امت میں کوئی محدث نہ ہو۔ کیوں؟ یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ جس طریقے سے توحید کامل ہوئی کہ اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا جو اگلی امتوں میں جائز تھا، توحید کو کامل کرنے کے لیے، ختم نبوت کو کامل کرنے کے لیے، اس معاملے پہ سیل لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ بھی کر دیا کہ وحی خفی جو غیر انبیاء کو ہوتی تھی وہ ختم کر دی۔ یہ تو فضیلت ہے اس امت کی۔ اور پھر ان سے پوچھیں کہ اس امت کی فضیلت تو اللہ نے خود بتا دی ہے، ان چیزوں کی وجہ سے تو فضیلت نہیں ہے، ختم نبوت کی وجہ سے فضیلت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ ٹائٹل اس امت کو دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بڑی بہتر امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ حق ہے۔ یعنی ایمان لانے کا حق یہی ہے کہ نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، یہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہماری خوبی تھی، یہ ختم نبوت کی وجہ سے ملی، لہذا اس امت میں محدث کا نہ ہونا اس امت کی خوبی ہے۔ یہ تو جواب تھا جناب علمی۔ اب پھکی والا جواب بھی، جس کو پنجابی میں پھکی اور انگلش میں لاجیکل آنسر کہتے ہیں، اور اردو میں الزامی جواب، اور سائنٹیفک لینگویج میں میں نے اس کا نام رکھا ہے اینٹی وینم۔ تو پھکی والا جواب یہ ہے کہ کل کو پھر کوئی یہ بھی کہے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بھی پیغمبر تھے، ان کے پوتے بھی پیغمبر تھے، ان کے پڑپوتے بھی پیغمبر تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے آگے سے بھی بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام، وہ پیغمبر تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں تو کوئی پیغمبر نہیں ہے، تو اب یہاں ہم پیغمبر ثابت کرنا شروع کریں گے۔ تو یہ ہے وہ پھکی والا جواب کہ اس امت کی خوبی یہی ہے کہ ختم نبوت کی وجہ سے یہ معاملات بینڈ، الحمدللہ۔ چوتھی دلیل اس کانٹیکسٹ میں بڑی مشہور حدیث پیش کرتے ہیں دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب سے۔ وہ جس سیدنا عمر نے سینکڑوں میل دور اپنے ایک جرنیل ساریہ کو دیکھ لیا تھا ممبر پر اور کہا تھا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو، تو ان کو کشف ہو گیا تھا، اتنی دور انہوں نے دیکھ لیا، اور اپنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے، منہج کی خرابی کی وجہ سے جو حدیث پہ حکم لگانے کا ہے، شیخ البانی نے بھی اس روایت کو حسن کہا، حالانکہ یہ پکی ٹھکی ضعیف روایت ہے۔ اس حدیث میں محمد بن اجلان ایک راوی ہیں، وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور صحیح مسلم یہ پیٹ رول موجود ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک وہ بتا نہ دے کہ اس نے یہ حدیث کس سے سنی ہے، سما کی تصریح کوئی ثابت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے جی میں نے اس اصول کو نہیں ماننا، تو اس اصول پہ پھر میں ایک حدیث بتاتا ہوں جو اکثر بتایا کرتا ہوں، آج پھر بتاؤں،
کیونکہ اس کے بغیر، اس اینٹی وینم کے بغیر، اس پھکی کے بغیر اور اس لاجیکل آنسر کے بغیر، الزامی جواب کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی. کوئی کہتا ہے اگر میں مدلس کی آنے والی روایت کو ضعیف نہیں مانتا تو پھر یہ روایت جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4902 نمبر حدیث ہے. مفاخرت اور عصبیت کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو لکھی ہوئی ہے، ویسے ثابت نہیں ہے. وہ الفاظ کیا ہے کہ فرمایا کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو، اور یہ بات اس سے کنایے سے نہ کرو، ڈائریکٹ کہو کہ اپنے باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے کہ تو اپنے باپ کے نسب پہ فخر کرتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب مسند امام احمد میں. تو آپ مان سکتے ہیں کہ حضور ایسی بات کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا موجود تھی. آپ کیسے ہی بات کر سکتے تھے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور حسن بصری تو محمد بن عجلان سے ہزاروں گنا بڑے امام ہیں اور تابعی ہیں، 70 صحابہ کی صحبت کرنے والے ہیں، لیکن مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں. اصول محدثین پہ یہ روایت بھی ضعیف ہے. تو جس نے کہنا ہے کہ میں نے یا ساریت الجبل کو صحیح ماننا ہے، پھر اس کو بھی صحیح ماننا ہے. ہم تو دونوں کو کہتے ہیں اصول محدثین پر ضعیف ہے. اب ایک اور پھکی والا جواب اسی میں، ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر یہ بات مان لیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ ترجمہ یہ کریں کہ اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے، تو ہم کہتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگریڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کے علاوہ کوئی اور محدث نہیں ہے، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں اگر کوئی محدث اس امت میں ہے تو عمر ہے. پھر سیدنا عمر خاتم المحدثین ہوئے، خاتم المحدثین ہوئے. اگر یہ معنی بھی کر لیا جائے، ان کے بعد پھر کوئی بھی نہ ہوا. اگر یہ بھی، ورنہ تو پہ دلائل کے بعد تو گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن یہ ان کے لیے آخری درجے میں ان کی ہدایت کے لیے یہ بھی علمی طور پر ان کو جواب دیا جا سکتا ہے اینٹی وینم کے طور پر. اب آ جائیے وہ جو اپروپریٹ ترجمہ جو میں نے کیا تھا، جس کی طرف قرآن و سنت کے دلائل جاتے ہیں، وہ حق ترجمہ ہے. وہ ہے اگر کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا. یہ ترجمہ کیوں کیا؟ پہلی دلیل صحیح بخاری سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6990 نمبر حدیث ہے. کتاب التعبیر چیپٹر میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں. کیٹاگوریکل ڈینائی، صرف مبشرات اور کوئی چیز نہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبشرات کیا ہے؟ تو فرمایا اچھے خواب. دیٹس آل. خوابوں کے علاوہ اس امت میں اب کوئی اور ذریعہ نہیں ہے غیب کی خبریں آنے کا. کیٹاگوریکل ڈینائی ہے. اگر ہوتا تو آپ فرماتے خواب بھی ہیں، کشف بھی ہے، الہام بھی ہے، یہ چیزیں قیامت تک چلیں گی. فرمایا میرے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں، اور وہ کھول بھی دیا خواب وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے، بیداری میں نہیں ہوتا. یہ پہلی دلیل، بڑی مضبوط دلیل. اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے پھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب یا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا شیطان کی طرف سے. دیکھنا پھر اس کو بعد میں کتاب و سنت پر ہی ہوگا کہ یہ خواب شیطانی ہے یا رحمانی ہے. وہ میں پوائنٹ نمبر 3 میں انشاءاللہ تعالی ایڈریس کر دوں گا. دلیل نمبر 2 اس میں یہ ہے، صحیح بخاری میں حضرت عمر نے خود ہی بتا دیا ہے اپنا عقیدہ اور اپنا سٹیٹس. کتاب الشہادات چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2641 نمبر حدیث ہے. سیدنا عمر کا اپنا قول ہے کتاب الشہادات صحیح بخاری میں. سیدنا عمر خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے، اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے ہمارا مواخذہ فرما لیتا تھا. پہلی چیز کہ آپ موجود تھے، وحی آتی تھی، ہمارا مواخذہ ہو جاتا تھا اگر کوئی بات ہم چھپا لیتے تھے. نمبر 2، اب ہم ظاہر پر ہی فتویٰ لگائیں گے کیونکہ سلسلہ وحی منقطع ہو چکا ہے. یہ الفاظ ہیں کہ چونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ہم ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں دل میں کیا ہے. تیسری بات، اچھے اعمال والوں کو امن دیں گے، ان کی تصدیق کریں گے. اور چوتھی بات، برے اعمال والوں کو امن نہیں دیں گے، ان کی تصدیق بھی نہیں کریں گے، اور نہ ان کی یہ بات مانیں گے کہ ہمارے دل میں نیت یہ تھی، ہم نے ظاہری طور پر یہ کام کیا.
ہم یہ ان کا آرگومنٹ قبول نہیں کریں گے کیونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. ہمیں نہیں پتا ان کے دلوں میں کیا ہے. تو سیدنا عمر خود ہی پیچھے ہٹ کے بیک فٹ پہ چلے گئے. سیدنا عمر نے خود اپنا سٹیٹس کلیئر کر دیا کہ مجھے یہ باتیں نہیں پتا, سلسلہ وحی منقطع ہو چکا ہے. یہ خواہ خواہ ان کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے مسلمانوں کے عقیدوں کو بگاڑ رہے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.